کتاب کا آپ نام ہے نشر الطیب، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور حضرت مجدد کے وہاں تعاون پھیل گیا تھا علاقوں میں. حضرت مجدد نے دیکھا کہ جب یہ میں کتاب لکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس دن ہمارے قصبے میں موت نہیں آتی. تو حضرت نے پابندی سے لکھنا شروع کر دیا، آخر تک وہاں موت کوئی نہیں ہوئی. تو حضرت والا فرماتے ہیں بزرگوں کا کہنا یہ کہ اس کو اپنے گھر یا جو بھی جگہ ہے ایک منٹ 2 منٹ کا پڑھ لیا کریں، بعد میں دعا کر لیا کریں. لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابتدائے مرض حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر ہوا، اور بعض کے نزدیک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، اور بعض کے نزدیک ریحانہ کے گھر. یہ آپ کی کنیز تھی. بیٹا ان کے الگ کرے بیٹا، یا تو نبا سے چین ہم اگر تکلیف تھی جلدی نبا سے چین یا ہیٹ وہی رہو باوٹ بیٹے جو محمد تعالیٰ باوٹ علی تب وہ بھاٹ کرے وہی رہو دھیان سے بدھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گال تھی پئی. اور پیر کے دن ابتدا ہوئی، اور بعض کے نزدیک ہفتے کے دن، اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن، اور کل مدت مرض بعض نے 13 دن کہے ہیں، بعض نے 14، بعض نے 12، اور بعض نے 10. میرے نزدیک حضرت فرماتے ہیں اس اختلاف میں تطبیق یہ ہے کہ مرض کی بالکل ابتدا کو بعض لوگ خفیف سمجھ کر شمار نہیں کرتے، بعض لوگ شمار کرتے ہیں. اب سب اقوال جمع ہو جائیں گے، اور مرض درد سر سے شروع ہوا اور اس میں بخار بڑھ گیا. آپ کو جو خیبر میں یہودیوں نے گوشت میں زہر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑا سا تناول فرمانے کے بعد جب انکشاف ہوا چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرض میں یہ بھی فرمایا کہ اس زہر کا اثر ہمیشہ ہوتا رہا، مگر اب اس نے اپنا پورا کام کر دیا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر سے شہادت ہوئی. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور بعض سلف اس کے قائل تھے، اور بعض ضعیف روایات میں آپ کا مرض اسی میں آیا ہے، اور بعض روایت میں خود آپ کے ارشاد سے اس کی نفی بھی آتی ہے. بعض علماء نے وجہ جمع میں یہ کہا ذات الجنوب کا اطلاق 2 مرضوں پر آتا ہے، ایک جو ورم ہار سے ہو، دوسرا جو اضلاع کے درمیان ری کے احتباس سے ہوا. اول کی نفی ہے، دوسرے کا اثبات. چنانچہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس تصریح سے ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاصرہ یعنی درد کوکھ کا دورہ ہوتا تھا، اس میں شدت ہو گئی. جب مرض میں شدت ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، اور انہوں نے 17 نمازیں پڑھائی، اور درمیان میں ایک وقت نہایت تکلف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیٹھ کر بھی نماز پڑھائی. اور ایک روز صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رنج اور غم کو سن کر باہر مسجد میں تشریف لائے، اور ممبر پر بیٹھ کے بہت سے وصایا اور نصائح ارشاد فرمائی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے قریب زمانہ وفات کے ہم لوگوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں جمع کیا اور قرب سفر کی خبر سنائی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے گھر والے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کفن کس کپڑے میں دیں؟ فرمایا میرے انہی کپڑوں میں. آپ کا لباس ردا اور ازار اور قمیص ہوتا تھا، اور اگر چاہو تو مصر کے سفید کپڑوں میں یا یمانی چادر میں. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا جب غسل کفن سے فارغ ہو تو میرا جنازہ قبر کے قریب رکھ کر ہٹ جانا. اول ملائکہ نماز پڑھیں گے، پھر تم گروہ گروہ آتے جانا اور نماز پڑھتے جانا. اور اول اہل بیت کے مرد پڑھیں، پھر ان کی عورتیں، پھر تم لوگ اور پھر اور لوگ. ہم نے عرض کیا کہ قبر میں کون اتارے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت اور ان کے ساتھ ملائکہ ہوں گے. طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا، اور بہت ہی ضعیف روایت ہے. اور ایک روز جبکہ مسجد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے دولت خانے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا. لوگ سمجھے کہ آپ تشریف لاویں گے. اس وقت صحابہ کی بےتابی کا عجیب حال تھا کہ قریب تھا کہ نماز میں کچھ پریشانی ہو جائے.
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا. آپ نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ نماز پوری کرو، اور پردہ چھوڑ کر دولت خانے میں تشریف لے گئے. اور پردہ چھوڑ کر دولت خانے میں تشریف لے گئے. بس یہ تھی آخری زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں. دماغ میں جو سوچنے کی صلاحیتیں ہیں انسان کو اللہ نے ہمیں دی ہیں، خیر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، شر کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ماچس کی ڈبیا ہمارے پاس ہے، مرضی ہے کہ ہم گھر میں آگ لگائیں، مرضی ہے اپنے ڈاکیومنٹس میں آگ لگائیں، مرضی ہے قیمتی لیپ ٹاپ کو آگ لگائیں، مرضی ہے موبائل کو آگ لگائیں، مرضی ہے چولہے پر آگ لگا کر اور اس پر بریانی پکا کر خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں. یہ سوچنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. گناہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کو یاد کر لیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بےتابی کی یاد کر لیں، اور کس طرح ملائکہ اس وقت آئے ہوں گے اس کو یاد کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک کو یاد کر لیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں اگر ہمیں کوئی چوٹے پتھر مارے تو ہم اپنے ہاتھ کیسے کریں گے؟ اس طرح بچنے کے لیے ہاتھ ایسے کریں گے نا. تو طائف کا میدان سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ کے لاڈلے آج ذرا غم آتا ہے انتقام کی آگ میں جل جاتے ہیں، بدلے کی آگ میں جل جاتے ہیں. اور اللہ کے لاڈلے کے خون مبارک سر مبارک سے لے کر نالین مبارک تک بھر گئے خون سے. آج ہمارے بچے کو کبھی چوٹ خدا نخواستہ لگے اور تھوڑا خون دیکھ کر ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، کتنے گھبرا جاتے ہیں، اور کیا حالت ہوتی ہے جب تک ہاسپٹل نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں. حضرت نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خون ہے ان کے بھی سردار خون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کس کے پاس ہمیں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کیا وہاں پر جواب دیں گے. یہ ننگی فلمیں اور کمینے پن اور بے غیرتیاں اور نامحرم کو دیکھنا اور پھنسانا اور کورٹ میرج کرنا، گھروں سے بھگانا، لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنا، بد نظری کرنا، بے پردہ گھومنا، شرعی پردہ نہ کرنا، دیور بھابھی کے لیے موت ہے، دیور سے پردہ نہ کرنا، ڈائجسٹ پڑھنا، جا کر دیکھو آپ کے مسائل اس کے حل میں کیا لکھا ہوا ہے. حضرت مولانا یوسف زیانی صاحب شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ڈائجسٹ خریدنا، بیچنا، پڑھنا سب گناہ ہیں، اور اس میں حرام عشق کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور دیندار جو کہلاتی ہیں وہ پڑھتی ہیں ڈائجسٹ وغیرہ. نعوذ باللہ. قرآن پاک میں مزہ نہیں آتا، حدیث مبارک میں مزہ نہیں آتا، بھیشتی دور میں مزہ نہیں آتا، اشعار میں نعت شریف میں مزہ نہیں آتا. یہ بے حیائی اور بے غیرتی والے ڈائجسٹ پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جو کتاب جس کو مفتی صاحب فرمائے کہ ہاں یہ جائز کہانی کی کتاب ہے آپ پڑھ سکتے ہو، اس کا بھی پوچھو کتنا پڑھ سکتے ہو. ایک کتاب ملی پورا چارٹ ڈالا 6 گھنٹے اور فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی. یہ اس لیے مفتی صاحب نے یہ اجازت دی تھی. مفتی صاحب سے پوچھا کہ کتنی دیر پڑھنا چاہیے. گناہ کرنے سے پہلے کم از کم 1 منٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، 30 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک نظر میں سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کا جو آخری مرض تھا کس طرح آیا، اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرمائیں، اور آخری پردہ کس طرح گرا دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس وقت کیا حالت ہوگی. ان کے خون مبارک کے صدقے تو ہمارے تک دین پہنچا ہے، ان کی قربانیوں پر تو ہمارے اوپر دین پہنچا ہے. صرف حجاج بن یوسف نے جو ظلم کیے ہیں وہ بھی دیکھ لیں ہم لوگ کیا ہے. ہمیں تو ہمارے پر کوئی یہ ظلم ڈال سکتا ہے، کوئی ہماری ٹانگیں چیر سکتا ہے، کوئی ہمیں گھی کے کڑھائی میں جلا سکتا ہے کیا؟ ہمیں کوئی کوئلے پر سلا کر پتھر کی سل رکھ سکتا ہے کوئی ہمارے پر؟ صرف زبان کی کسی کی بکواس ہے وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اٹھا کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں، شرعی پردے کو آگ لگا دیتے ہیں. ایک گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ توبہ میں فائدہ ہے یا گناہ کرنے میں فائدہ ہے، اور توبہ کرنے میں دیر کیوں کریں ہم لوگ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک کیوں یاد نہیں آتے؟ احد کے میدان کا خون مبارک یاد کیوں نہیں آتا؟ فرشتہ آ رہا ہے کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اب حکم فرمائے دونوں پہاڑوں کو پیس ڈالوں سب مر جائیں. فرمایا نہیں ان کو پتا نہیں ہے، اور آگے جو آئیں گے وہ انشاءاللہ ایمان لے آئیں گے. اور ہم جب تک انتقام نہیں لیتے، طنز نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، بہتان نہیں لگاتے، الزام نہیں لگاتے، جب تک ہمارے کو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، جب تک زبان سے بکواس نہ کر لیں، جب تک. یہ اللہ نے ایسے پیارے سلسلے سے اس لیے جوڑا کہ ہم گناہ نہ چھوڑیں اور صرف ظاہر بننے پر مست ہو رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نیٹ کی بدماشیاں چھپ چھپ کے کرتے رہیں، اپنے موبائل میں ذلتیں بھرتے رہیں. اس لیے اللہ نے پیسہ دیا ہے کہ موبائل پر ایزی پیکج ڈلوا کر 4-4 5-5 گھنٹے بات کرو، ویب کیمرے پر جھگڑے کرو، اور نام محرم کے سامنے آ کر کہو ڈیجیٹل ہے دیکھنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ لیجئے.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. دیکھ لیں ذرا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا. کئی احادیث مبارکہ بخاری شریف کی ہیں خواب کے بارے میں, جس میں سے ایک ہی عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا, میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. مفہوم عرض کرتا ہوں, مبشرات باقی رہیں گے. اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم, مبشرات کیا؟ فرمایا اچھا خواب کوئی اپنے لیے دیکھے یا کوئی اس کے لیے دیکھے. تو کبھی یہ سنت پر حضرت والا بھی عمل کرتے تھے, ہم بھی کبھی عمل کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ بزرگوں نے یہ فرمائی کہ دوستوں کا اعتماد بڑھ جائے گا. جب اعتماد بڑھے گا تو عمل آسان ہوگا. اور کوئی ایسا واقعہ آتا ہے, کسی کا ٹی وی توڑنا اور شرعی پردے پر اتنے تکلیفیں آنا, یہ سب باتیں وہ بھی سنواتے ہیں. تو الحمدللہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے, خواب تو خواب ہے, بیداری کی اتباع لازمی ہے, لیکن اور کوئی ایسی خبریں آتی ہیں جیسے ابھی سفر ہوا تھا, کتنی کامیابیاں اللہ کے کرم سے ہوئی, وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. یہ بات سنانے کا مقصد میں نہیں ہوں, یہ بات سنانے کا مقصد حضرت والا کے درد دل کی باتیں ہیں. اللہ مجھے بھی درد دل عطا فرمائے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم سے جو اللہ تعالیٰ ملک بھر میں اور دیگر ممالک میں اور بالخصوص کراچی اور سندھ میں کام لے رہے ہیں, الحمدللہ پوری دنیا میں ڈنکا پٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لائیو بیانات بھی دنیا بھر کے کئی ممالک میں سنے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو کال کانفرنس کے ذریعے سے بیانات سنے جاتے ہیں, اس کے جو فائدے ہیں وہ تو ایسے عجیب و غریب ہیں کہ الحمدللہ مست ہو جائیں گے. کافر عورتیں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہی ہیں الحمدللہ. اس کی تازہ ایک مثال, ایک خط آیا ہے رتو دیرو لاڑکانہ سے, کال کانفرنس کے فائدے کی ایک وہ جو خط لکھا ہے, خط انہیں وہ عرض کر رہا ہوں, اس کی کچھ جو آخری کچھ کلمات ہیں. ماشاءاللہ ہمیں کراچی سے اہلیہ امام الدین بڑے فکر اور پابندی کے ساتھ کانفرنس کے ذریعے بیان سناتی ہیں. بڑی اللہ والی ہیں, اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. سندھ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ, ٹنڈو جام میر کالونی کی رہائش پذیر ہندو انجینئر کی بیٹی آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہے, یعنی حضرت والا دامت برکاتہم کے بیانات سے, آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہیں. ماشاءاللہ تعلیم چھوڑ کر جامعہ بنوریہ سے اسلام قبول کیا ہے. پہلے بیانات سنے, پھر پڑھائی وڑھائی چھوڑ کر اسلام قبول کیا, اور ابھی تک ایسے بیعت بھی نہیں ہے. جامعہ بنوری سے اسلام قبول کیا ہے. اس نے رو کر کہا کہ حضرت فیروز عبداللہ میمون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خصوصی دعاؤں کی التجا کریں. انشاءاللہ حضرت فیروز عبداللہ میمون صاحب سے جلد بیعت ہوں گی. ایک خاتون اور بھی ایمان لا چکی ہیں, اور ان کا تو ابھی مجھے تفصیل زیادہ نہیں معلوم. اب تک 3 سال شاید ہوئے یا اس سے زیادہ, اب تک اس کی اتنی پٹائی ہو چکی ہے کہ ہم مرد نہیں سمجھ سکتے. اور 3 سال سے روزے رکھ رہی ہیں. جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا تو انہوں نے منع کیا تھا کہ کوئی خبر پہنچا دے گا. 3 سال سے روزے رکھ رہی ہیں بغیر سحری, بغیر افطاری کے. ایک بار میں نے پیغام کہیں اور سے ملتا ہے مجھے, میں نے کہا ان سے کہو کہ رات کو چھپا کر الماری میں کھانا رکھ دیا کریں, اور تہجد کا وقت ہے کون اٹھا ہوا ہوگا, وہ کھا لیا کریں. تو 3 روزے شاید رکھے تھے اس نے. اس کے بعد ابا کو پتا چل گیا, بہت مار پڑی. 15 گھنٹے کا روزہ بغیر سحری, بغیر افطاری کے, اور ایک نماز کبھی کبھی 2 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے. جیسے عصر کے بعد پڑھی, دروازہ بند ہوا, شک پڑ گیا, فوراً دروازہ کھٹکھٹایا, اب کیا کریں, پھر دوبارہ عصر نماز. اور کئی دفعہ خط لکھ چکی ہیں, پیغام بھیج چکی ہیں کہ مجھے اجازت ہے میں گھر سے بھاگ جاؤں. کہ مرد ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہاں ہی آ جاؤ, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب انتظام ہو جائے گا. لیکن خاتون ہے, عزت کا ہیرا ہے ان کے پاس, ہم تو یہ کر نہیں سکتے. مفتی صاحب سے پوچھا, فرمایا کوئی پوچھا بھی اس لیے کہ تاکہ دل کا میں بوجھ نہ ہو, ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کہاں جائے گی بیچاری. تو دعا سب درود شریف پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں. اے رب کریم مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں. اے بے حساب نعمتیں دینے والے, بغیر مانگے بے حساب نعمتیں عطا فرمانے والے. یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں سور اور کتے کے جسم میں نہیں پیدا کیا, انسان بنایا ہے, اس میں بھی آپ نے بغیر مانگے کلمہ عطا فرمایا. اے اللہ آپ کے بے حساب احسانات کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, مجھے بھی معاف فرما دے.
اے دونوں جہان کے مالک دانوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما اور غم سے بچا۔ اے رب کریم زندگی بھر کی خطائیں، کمینے پن، گناہ، نالائکیاں، بے حیاں، بے غیرتیاں پن سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف کرنا آپ کو پسند ہے، آپ کا محبوب مشغلہ معاف کرنا ہے۔ اے رب کریم سب کے آپ ہی اللہ ہیں، نیکوں کی بھی آپ اللہ ہیں، میرے جیسے گناہ گار کے بھی آپ اللہ ہیں۔ اے اللہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہاں چلے جاتے، سب کے آپ ہیں، نہ پوچھے گر نیکوں کاروں کے سوا تو کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرے بندے تیرے در پر بامید کرم آئے۔ اے رب کریم آپ سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں۔ اے رب کریم جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما دیجئے۔ اے رب کریم فیصلہ فرما دے یا اللہ، فیصلہ فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، مرشد فیاض رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت مرشدی دامت برکاتہم کے صدقے فیصلہ فرما جذب کا۔ اے اللہ فیصلہ فرما جذب کا میرے لیے اور میری اولاد اور گھر والوں کے لیے، جو دوست موجود ہیں موجود نہیں، جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کی قیامت تک کی ذریات کے لیے فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے۔ اشک بار آنکھیں عطا فرما، تڑپتا ہوا دل عطا فرما، سچی توبہ نصیب فرما، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما۔ یا اللہ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار، ایسا اپنا قرب، ایسا اپنے نام کی لذت عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت عطا فرما ہر کام سنت کے کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پیشاب پخانے سے زیادہ نفرت گناہوں میں عطا فرما۔ اے اللہ مشرق مغرب کا فاصلہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا، یا اللہ ہم سب ہماری اولاد اور گھر والے قیامت تک کی ضروریات کو معاف فرما، جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا۔ فضل رحمت مشیت کی بھیک عطا فرما، فضل رحمت مشیت کی بھیک عطا فرما، فضل رحمت مشیت کی بھیک عطا فرما۔ اے ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے، یا اللہ ماں چھوٹے بچے کے پیچھے کھانا لے کر چلتی ہے، بچہ سمجھتا ہے آگے آگے بھاگ کر کے ماں مجھے پکڑ نہیں سکتی، ماں ہنستے ہنستے پیچھے آتی ہے اور آخر زبردستی پکڑ کر کھانا کھلا دیتی ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے کتنا بھی دور بھاگنا چاہے، آپ ماں باپ کی رحمت کے خالق اور مالک ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت آغوش میں زبردستی اپنا بنا کر جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بارے میں دل میں خیالات ہیں سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ غیبت سے بچا، بہتان لگانے سے بچا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم اپنے نام کا مزہ عطا فرما بغیر استحقاق کے۔ اے اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، حافظ خضر حافظ صوبان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، سنادنیہ کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ حافظ عدنانیہ کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے مرشد کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے۔ اے اللہ نعیم بھائی کو اور ان کی نواسی کو اور بٹیا کو اور ضمیر بھائی ان کے بچوں کو گھر والوں کو سب کو یا اللہ مجھ سمیت صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ عاجزی انکساری تواضع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسا شیخ العرب العجم حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھنا چاہتے تھے ویسا بنا اور ناک قدریوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم مسجد اختر اور غرفت السالکین جلد بنوا دے۔ یا اللہ غیب سے خزانے برسا دے، یا اللہ غیب سے خزانے برسا دے۔ حضرت کے درد دل میں سے ایک ذرے کی بھیک مجھ سمیت ہم سب کو عطا فرما۔ اور اللہ حضرت والا کی دعا تھی اشکبار آنکھوں سے کہ پوری دنیا میں حضرت والا کی آؤ پکا سب زبان میں ہر جگہ پہنچ جائے۔ یا اللہ اس حضرت کے درد دل کا ذرہ عطا فرما اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے مجھے میرے اولاد
ذریات کو، میرے گھر والوں کو، میرے دوست جو ہیں موجود اور جو موجود نہیں ان سب کو، ان کی اولاد، ان کے گھر والوں کو، اور ہماری قیامت تک کی ضروریات کو حضرت کی اس درد دل کی پھیلانے کی توفیق عطا فرما. غیب سے خزانے برسا کر ہمیں دین کے لیے فارغ فرما. جزب ذکر خیش مشغولم مکن، از کرم از عشق معزولم مکن. اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. اے رب کریم خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. اے اللہ، اے رب کریم، اے رب کریم، جان دیتے ہیں لیکن آپ ایک سانس ناراض نہ کریں، ایسا ایمان عطا فرما دیں. یا اللہ مچھلیوں پر کرم فرما دریا اور سمندروں میں، چونٹیوں پر کرم فرما دلوں میں. یا اللہ درندوں پر فضل فرما جنگلوں میں، پرندوں پر کرم فرما فضاؤں میں. اے اللہ کافروں کو ایمان عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں مظلوم فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، جو مظلوم قید ہیں رہائی عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین کو ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جو عورتیں شوہروں کو تنگ کر رہی ہیں یا شوہر اپنے بیوی کو تنگ کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم مجھ سمیت ہم سب کو اپنے اصلاح کی فکر عطا فرما. اے اللہ اصلاح کی فکر عطا فرما. اے رب کریم حضرت والا کی ایک آؤ فغا چھٹکے نہ رہے، سب کو چھپوا دے. یا اللہ اس کام کے لیے یا اللہ بغیر استحقاق کے ہمیں قبول فرما دے. اے رب کریم اچھے اخلاق عطا فرما. اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. اے رب کریم بغیر مانگے آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. یا اللہ وقت تو کم ہے ہی لیکن دعا مانگنا بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا. جس طرح آپ نے بغیر مانگے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت یا اللہ ایمان کی، کلمہ شریف کی عطا فرمائی. تو یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرما. ساری دنیا کا دکھڑا رو چکا فیروز، اور مجھ سمیت ہم سب پر کرم کرنا ہے، فضل کرنا ہے کام تیرا. یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر مانگے نعمتوں کی بارش فرما دے. کسی کا محتاج نہ کر یا اللہ، کسی کا محتاج نہ کر. خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے. یا اللہ جلد از جلد مسجد اختر و غرفت السالکین بنوا دے. یا اللہ میرے پیارے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیامت تک کی ضروریات پر خاص فضل فرما دیں. ماں مظہر صاحب دامت برکاتم کو عمرہ مقبول عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ماں ابراہیم صاحب کی والدہ کو بھی صحت عطا فرما. یا اللہ حضرت والا کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بہویں داماد جتنے بھی حضرت سے یا اللہ خدمت یا خون کا رشتہ رکھتے ہیں، اللہ قیامت تک سب کو خوشیاں عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں حضرت والا کی وفاداری اور ان کی وفاداری بھی نصیب فرما. یا اللہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے خون کے رشتے ہیں سب پر اپنا خاص فضل فرما دیں. یا اللہ ہمیں ان کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ جملہ مقاصد حسنہ ہم سب کے پورے فرما دیں. یا اللہ آپ جانتے ہیں دل میں کیا ہماری خواہشات ہیں، اب ہم سے زیادہ واقف ہیں اور کون سی بات ہمارے لیے ضروری ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے بغیر مانگے سب نعمتوں کو عطا فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.